بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان جوانان، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی۔ آغوش مادر سے صحن مکتب تک 25 نومبر 1946 کے روز اذان صبح کے وقت لا الہ الا اللہ کا حقیقی عارف ماں کی گود میں وارد ہوا۔ آپ کے والد کا نام سید فضل حسین شاہ تھا۔ چند روز بعد بچے کے نام کا مسئلہ پیش آیا تو بزرگان نے اپنے عرفان اور بچے کی پیشانی کی بدولت اس کا نام عارف حسین رکھا، جو بعد میں عارف حسین الحسینی کے نام سے معروف ہوا۔ سید عارف حسین الحسینی بچپن ہی سے نماز کے پابند تھے۔ اوائل عمر ہی سے آپ حشاش بشاش اور ہسمکھ تھے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کے تقویٰ، سچائی اور مہذب پن نے اساتذہ کو بے حد متاثر کیا۔ اسکول یا جماعت میں طالب علموں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تو اساتذہ آپ کی گواہی کے بعد آخری فیصلہ دیتے تھے۔ اساتذہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا اور نظریں نیچی کر کے چلنا آپ کا شیوا تھا، یہاں تک کہ آپ پورے زمانہ طالب علمی میں نہ کسی سے الجھے اور نہ کسی سے ناراض ہوئے۔ 1962 میں 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد آپ اپنی طبیعت میں روحانیت کی بنا پر دینی تعلیم کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے مدرسہ جعفریہ میں داخل ہوئے۔ عراق روانگی اور زمانہ نجف اشرف۔ آپ 1967 میں وطن کی فضاؤں سے کچھ وعدے کر کے نجف روانہ ہوئے۔ نجف اشرف میں زمانہ طالب علمی کے دوران سید عارف حسین الحسینی ہر پاکستانی طالب علم سے انتہائی خلوص و محبت اور شفقت سے پیش آتے، ہر نئے آنے والے طالب علم کی بھرپور معاونت کرتے، ان کی تعلیم، رہائش اور وظیفے کا انتظام فرماتے۔ آپ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ تمام پاکستانی طلبہ کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے۔ آپ تعلیم کے سلسلے میں 3 چیزوں کے سختی سے پابند تھے۔ ایک، دروس کا لکھنا، اساتذہ سے جو کچھ پڑھتے آپ انہیں اپنی ڈائری میں لکھتے۔ 2، مباحثہ یعنی پڑھے گئے دروس پر ساتھیوں سے بحث کرنا۔ اور 3، مطالعہ۔ آپ فارغ اوقات میں بڑے بڑے کتب خانوں میں جا کر اہم موضوعات کی کتب کا مطالعہ کرتے اور نوٹس بناتے۔ قیادت کے دوران بھی آپ فرصت نکال کر مطالعہ کرتے اور نوٹس بناتے اور دوران سفر کتب اپنے ساتھ رکھتے۔ شوق مطالعہ کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 6.5 سال بعد پہلی دفعہ نجف اشرف سے گھر پارا چنار واپس لوٹے۔ نجف اشرف میں قیام کے دوران عبادات کو زیادہ اہمیت دینا آپ کی فطرت کا جز بن گیا۔ ہر شب جمعہ دعائے کمیل اور زیارت امام حسین پڑھنا آپ کا وتیرہ تھا۔ کربلا کی زیارت آپ کا جنون اور عشق تھا۔ آپ نے نجف اشرف میں 6.5 سال قیام کے دوران 20 سے زائد مرتبہ کربلا کی پیدل زیارت کی۔ نجف میں امام خمینی کے ساتھ وابستگی۔ جس زمانے میں آپ نجف اشرف میں تعلیمی مراحل تیزی سے طے کر رہے تھے، ان ایام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بھی نجف میں جلاوطنی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آپ مدرسہ آیت اللہ بروجردی میں نماز مغربین کی امامت فرماتے تھے اور چند لوگ آپ کی اقتداء میں نماز بجا لاتے تھے۔ پاکستانی طلباء میں سید عارف حسین الحسینی واحد طالب علم تھے جو باقاعدگی سے امام خمینی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کے بعد امام خمینی کے دروس انتہائی غور سے سنتے اور ذہن کی لو پر نقش کر لیتے۔ آپ واپس اپنے ہاسٹل لوٹتے تو وہاں پر موجود تمام احباب کو امام خمینی کے درس کا خلاصہ پیش کرتے اور انہیں امام خمینی کے دروس میں شرکت کی اپیل کرتے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی زمانہ طالب علمی سے ہی حضرت امام خمینی کے مقلد تھے، جس کے ناطے آپ امام خمینی کے ہر حکم کی تائید واجب سمجھتے تھے۔ جب عراق کی حکومت امام خمینی کو کمیونسٹ اور ایک جنگی مولوی سے تشبیہ دیتی تھی، اس وقت عراق میں علامہ سید عارف حسین الحسینی ایک غیر ملکی طالب علم ہونے کے باوجود امام خمینی کی ذات میں جذب ہو گئے تھے۔ آپ نے امام خمینی کے ہر حکم کی بجا آوری اور اطاعت کے لیے جو شب و روز جدوجہد کی، اسے تاریخ صدیوں تک اپنے دامن میں محفوظ رکھے گی۔ زمانہ قم المقدس ایران۔ شادی کے بعد 1974 میں جب آپ نے دوبارہ نجف اشرف جانا چاہا تو آپ کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ عراقی حکومت آپ کی سرگرمیوں، قائدانہ صلاحیتوں، امام خمینی سے عقیدت سے آشنا ہو چکی تھی۔ علمی تشنگی اور امام خمینی کے ہجر نے آپ کو پاکستان میں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آپ 8 ماہ بعد قم تشریف لے گئے، جہاں آپ نے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مدنی تبریزی اور آیت اللہ حرم پناہی سے تاریخ، اصول، فلسفہ، فقہ اور علم کلام کا درس لیا۔ قم میں انقلابی جلسوں کے علاوہ عزاداری کے جلوسوں میں شرکت کرنا آپ کا پسندیدہ فعل تھا۔ قم میں قیام کے دوران جہاں آپ امام خمینی کی تحریک کے سپاہی تھے، وہاں آپ پاکستانی امور پر بھی
گہری نظر رکھتے تھے۔ جب کوئی پاکستانی طالب علم قم آتا تو آپ اس سے پاکستان کے مکمل حالات اور بالخصوص ملت جعفریہ کی صورتحال کا ضرور استفسار کرتے۔ پارا چنار آمد اور مجاہدانہ کردار۔ آپ استاد کے حکم کی تعمیل اور قرم ایجنسی کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1977 میں قم سے پارا چنار تشریف لائے اور سلسلہ درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اول مدرسے کی ترقی، دوم قرم ایجنسی کے حالات کی بہتری۔ بطور مدرس آپ نے طلبہ کی فکر کو جدید اسلامی نہج پر لانے اور طلبہ کی تقویٰ کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ جہاں آپ نے طلبہ کی ضرورتوں اور علم دین کی افادیت کو اہمیت دی، وہیں مدرسے کی تعمیر، نوجوانوں کو مدارس دینیہ کی طرف راغب کرنے اور مدرسے کے نظام اور تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی۔ ایک طرف آپ نے مدرسہ جعفریہ پارا چنار کو بام عروج تک پہنچایا اور انقلابی روح پوں کی، جبکہ دوسری جانب قرم ایجنسی کے حالات اور گرد و پیش کی تبدیلیوں پر کڑی نظر رکھی۔ قرم ایجنسی کے نامساعد حالات میں آپ کا تاریخ ساز کردار۔ انقلاب اسلامی ایران کی عظیم کامیابی کے بعد انقلاب اسلامی کی شعاعیں پاکستان پر اثر انداز ہونے لگیں اور امام خمینی کا پیغام دن بدن عوام میں مقبول ہونے لگا، جسے آغاز میں پاکستان کے تمام دینی حلقوں بالخصوص جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے خوب سراہا اور امام خمینی سے روابط مستحکم کیے۔ اس کے ساتھ ہی انقلاب اسلامی ایران کے اثرات کا خدشہ امریکہ کو لاحق ہوا تو اس نے پاکستان میں شیعہ اکثریتی علاقوں کا زوڑ توڑنے کی ٹھان لی۔ آخرکار امریکی ایما پر ان اہلکاروں کی وجہ سے قرم ایجنسی میں خونی فسادات پھوٹ پڑے۔ مخالف عناصر کی جارحیت کے مقابلے میں علامہ عارف حسین الحسینی نے نوجوانوں کی بروقت رہنمائی اور قوم کو احساس تحفظ بخشا۔ آپ کے ان پروکار اور شجاعانہ اقدامات کی وجہ سے قرم ایجنسی کے عوام آپ کو اپنا قائد تسلیم کرنے لگے۔ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر آپ نے دفاعی ضروریات کی تکمیل اور قوم کو منظم کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک تنظیم علمدار فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ جب چند شرپسند اور استعماری اعلی-کار افغان مہاجرین نے پارا چنار کی آبادی پر حملہ کیا تو علامہ عارف حسین الحسینی اپنی قوم کے دفاع میں دشمن کے خلاف بنفس نفیس مورچہ بند بھی ہوئے اور ایک شیر دل مجاہد کی طرح دشمن پہ در پہ حملے بھی کیے، جس کے نتیجے میں دشمن کا بھاری جانی نقصان ہوا اور ان کے حملے پسپا ہوئے۔ اسی دوران جنگ میں ایک موقع پر آپ کے بازو پر مارٹر گولے کا ٹکڑا لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کے ساتھیوں میں 20 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے شہداء کے بچوں کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے شہید فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے اپنے اعلیٰ کردار، تقوی اور یتیموں کی نگہبانی کی بنا پر قرم ایجنسی میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ شہید قائد بحیثیت قائد ملت جعفریہ۔ مفتی جعفر حسین کی وفات کے بعد 10 فروری 1984 کو بکھر کے کنونشن میں علامہ عارف حسین الحسینی کا بحیثیت قائد ملت جعفریہ پاکستان انتخاب ہوا۔ کنونشن کے بعد لوگ رات کو تھکاوٹ سے چور چور بدن کے ساتھ سو گئے۔ علامہ عارف حسین الحسینی بھی قوم کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد مضطرب سوچوں میں گم مگر بظاہر پرسکون استراحت کرنے لگے۔ اسی کمرے میں آپ کے قریبی عزیز حاجی کمال حسین آف پارا چنار بھی سوئے ہوئے تھے۔ رات ڈھل گئی۔ سید عارف حسین الحسینی اپنے معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھے اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے کتنی بار سجدہ ریز ہوئے اور کتنی بار روئے، مگر ایک لمحہ ایک ایسا آیا کہ آپ کا ضبط ٹوٹ گیا، لبوں کی گرفت ختم ہوئی تو سسکیاں بے ربط ہونے لگیں۔ ایسے میں حاجی کمال حسین گریے کی صدائیں سن کر بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ پوری قوم کا قائد سجدے میں بے ربط آواز میں گلوگیر لہجے میں یوں مناجات کر رہا ہے: اے خدا، تیرے عبد ذلیل و حقیر پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ اے میرے رب، میری مدد فرما، مجھے ہمت عطا فرما کہ تیرے دین کی خدمت کی ذمہ داری نبھا سکوں۔ اے امام زمانہ، اس مشن کی تکمیل اور ترویج میں میری نصرت فرمائیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ امام خمینی کی تائیدی سند۔ قیادت کے ابتدائی ایام میں علامہ عارف حسین الحسینی کو جس چیز نے تقویت بخشی وہ امام خمینی کی تائیدی سند تھی۔ حضرت امام خمینی کو ولی فقی کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے ملت تشیع کی خواہش پر علامہ سید عارف حسین الحسینی کو تحریراً اپنا نمائندہ نامزد فرمایا بحیثیت داعی اتحاد بین المسلمین۔ جہاں آپ ملت جعفریہ کے اتحاد کی اہمیت کا احساس رکھتے تھے، وہاں اس امر سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ ملک کے نظام کی تبدیلی، داخلی سطح پر اسلام کی بقا کی جنگ، اسلامی انقلاب اور مستوی نظام کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وطن عزیز کے تمام مسلمان بلا تفریق متحد نہیں ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ملک کے نظام میں تبدیلی کے ساتھ ہی اتحاد بین المسلمین کی افادیت پر زور دیا۔ آپ نے خیبر سے کراچی تک مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ اور امریکہ کے اخراج کے لیے
متحد ہو کر اپنی کوششیں تیز کریں۔ یوم مرداباد امریکہ۔ آپ نے 16 مئی 1986 کو یوم مرداباد امریکہ کا اعلان کیا اور مسلمانان پاکستان پر واضح کیا کہ 16 مئی وہ دن ہے جس دن امریکہ نے اسرائیل کے نجس وجود کو جنم دیا تھا۔ آپ کے اس اعلان پر ملک بھر میں پہلی مرتبہ یوم مرداباد امریکہ منایا گیا۔ آپ نے بذات خود اس موقع پر چوک یادگار پشاور میں امریکی پرچم کو نظر آتش کر کے امریکہ سے نفرت کا برملا اظہار کیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ قرآن و سنت کانفرنس۔ قرآن و سنت کانفرنسوں کو ملت جعفریہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کانفرنسیں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی اسلامی اور انقلابی فکر کا مظہر ہیں۔ یوں تو اہل تشیع کے بڑے بڑے اجتماعات، مجالس اور اس قسم کے مناظر تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، مگر قرآن و سنت کانفرنسیں ماضی سے قدرے مختلف اور پرشکوہ تھیں۔ یہ خالصتاً نظریاتی اور سیاسی اجتماعات تھے جو بلا شک و شبہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کی جدوجہد میں نشان منزل تھے۔ قتیل سحر۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی 5 اگست 1988 کی صبح اپنے مدرسہ جامعۃ المعارف اسلامیہ پشاور میں شقی القلب حکمرانان وقت کے ستم کا نشانہ بن کر شہید ہوئے۔ اگرچہ آپ نے شہادت کی عظیم سعادت اور قربت خداوندی حاصل کر لی، مگر ملت اسلامیہ پاکستان ایک حقیقی عاشق اسلام اور ایک بابصیرت صالح اور خدا رسیدہ قیادت سے محروم ہو گئی۔ آپ نماز صبح کی ادائیگی کے بعد مدرسے کی بالائی منزل پر گئے کہ اپنے وقت کا ابن ملجم مسجد کو فرزند علی کے خون سے رنگین کرنے پہنچ گیا۔ آپ بالائی منزل سے نیچے آ رہے تھے کہ سیڑھیوں کے قریب کھات میں کھڑے ہوئے قاتل نے آپ کے سینے پر 32 بور کے پستول سے فائر کیا۔ آپ نے اپنے لہو سے وضو کر کے نماز شہادت کی تیاری کی اور جام شہادت نوش کیا۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد